ایک موسمیات کے ماہر نے وہ مجھے میسج کیا کہ سندھ موہن جو دڑو بننے جا رہی ہے، اتنی شدید بارشیں ہونی ہیں۔ میں ایک عام بندہ ہوں، عام شہری ہوں، حکومت کو پتا ہونا چاہیے، ہوگا ضرور ہوگا۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں نا، بھراڑی کے لوگ ہیں۔ یہ ساون کا مہینہ جب آتا ہے نا تو اس سے پہلے سب کو پتا ہوتا ہے کہ ساون آ رہا ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھتیں ان پہ لیپا پوچھی کرتے ہیں، دیواروں کو سیٹ کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں کہ 2 مہینے بارشیں ہونی ہیں۔ یہ ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس سب کچھ، وہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے یہ سیمنالوں کی صفائی کر سکتے تھے، یہ ارینج کر سکتے تھے پانی کے بہاؤ کو، لیکن یہ سوتے اس لیے رہے کہ وہ جو سالانہ پیسہ، ماہانہ بجٹ یا بنتا ہے نا، وہ پہلے ہی حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، ہر کسی کو اپنا حصہ پہنچ جاتا ہے اور صرف سگنیچریں ہوتی ہیں اور وہ کام ہو گیا۔ اب اوپر سے بارشیں آئیں تو خرچ کون کرے؟ اب ڈی سی نے کہا کہ پیسے تو آپ نے کھا لیے، مجھ سے سگنیچر لیے آپ نے کہ یہ کام کرا لیا میں نے، پیسے تو وہ کھا گئے۔ اب پیسے کھا گئے، کام کون کرائے؟ تو انہوں نے سارا کچھ اپنا ملا بھی چھوڑ دیے مارکیٹ میں، ان کے ذریعے وائز کرائے لوگوں کو جتلایا گیا لوگوں کو کہ خدا کا عذاب ہے، توبہ کرو، یہ کرو۔ حکمران بھی سیم لیں گے، نثار کھوڑو بھی یہ کہہ رہا ہے، سراج درانی بھی یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ غریب، اب آپ سارے سندھ میں گھومو، لوگوں سے پوچھو کہ جناب یہ بارشیں، تو لوگ بولیں بس اللہ کا ناراضگی ہے۔ یعنی ہمیں اتنا باور کرایا ہے بابا، اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ ان غریبوں ہاتھ خالیوں پہ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ناراض ہو خدا تو جو صبح کو ایوان میں بیٹھتے ہیں، شام کو 2 لڑکیاں سائیڈ میں رکھتے ہیں، اسکاچ پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سندھ کو لوٹتے ہیں، ان پہ کسی کا گھر نہیں ڈوبا، کسی ایم پی ایم این اے کا گھر نہیں ڈوبا، کسی چیئرمین کا گھر نہیں ڈوبا۔ یہ شاہ نواز سولنگی کا گھر ڈوب گیا، اس پہ اللہ ناراض ہے۔ سولنگیوں نے اللہ کا کیا قصور کیا ہے؟ قصور کیا تو حکمران نے کیا، خدا پکڑے تو ان کو پکڑے۔ تو یہ ملاؤں سمیت حکمران جو ہے نا، ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں تک کہ توبہ کرو، یعنی لوگوں کا ذہن یہ تسلیم کر لے کہ ریاست کی کوئی غلطی نہیں، حکمران کی کوئی غلطی نہیں، سیاستدان کی کوئی غلطی نہیں، ہم غریبوں کی غلطی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کا عذاب نہیں۔ بارشیں 150 سے زیادہ ملکوں میں ہوئی ہیں۔ خدا کا عذاب ہو تو اسرائیل پہ ہو، نہیں ہو رہا۔ خدا کا عذاب ہو تو یورپ پہ ہو، نہیں ہو رہا۔ خدا کا عذاب ہو تو کافروں پہ ہو، نہیں ہو رہا۔ خدا کا عذاب اس سندھ پر بتایا جا رہا ہے جو سندھ پورے پاکستان کو پالتا ہے، جو سندھ ان 3rd کلاس کے حرام خوروں کو ووٹ دیتا ہے، جو سندھی لوگ۔ اب ان غریبوں پہ خدا کا عذاب ہے، میں نہیں مانتا۔ سندھ کی حالت بہت خراب ہے، سندھ کو 15 سے 20 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، معاشی صورتحال تباہ ہو چکی ہے، آنے والے دنوں میں اور تباہی آنی ہے، بہت زیادہ تباہی آنی ہے، مہنگائی ہونی ہے، ہر چیز تباہ ہونی ہے۔ ان لوگوں نے ایک کام کیا ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ تاریخ ان کو لعنتیں بھیجے گی۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا کہ ان لوگوں نے سندھی قوم کو بھکاری بنا دیا ہے، اور بھکاری، پورا قرآن اسٹڈی کرو، نہ خدا کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے۔ ان لوگوں نے بھکاری بنا دیا، انکم سپورٹ کے 15-20 ہزار روپے لگا کے عورتوں کو ATM کارڈ مشین کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، لوگوں کو روڈوں پہ بٹھا دیا ہے، 1200 کے کٹے کے پیچھے سب چمن لگے پھرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا، ان 3rd کلاس لوگوں نے، نان سینس لوگوں نے، ایڈیٹ لوگوں نے۔ اور انہوں نے ووٹ لیتے ہیں اور ہم جیسے سادہ دل لوگوں سے، ان پڑھ لوگوں سے چاول کی پلیٹ پہ اور ATM کارڈ پہ ووٹ لے رہے ہیں، اور ایک نان سینس لوگ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے بھی جیسے کتنے عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ پہ، تو یہ سیلاب آتے ہی رہتے ہیں، اس حوالے سے اور دیگر مسائل بھی لوگوں کے درپیش ہیں، لوگ کیوں نہیں اپنا فیصلہ خود کر پا رہے؟ خاص کر میرا اشارہ ووٹ کی جانب ہے۔ دیکھیں، میں اس کو پیچھے لے جاؤں گا، میں 71 تک لے جاؤں گا اس کو۔ 71 سے ریاست کی پالیسی تھی کہ جب بنگلہ دیش کے جاہلوں نے، کالی ٹانگوں والوں نے ان سے آزادی لے لی، تو ریاست کے پاس آرمی تھی، جہاز تھے، فوج تھی، سب تھی، لیکن وہ ہاتھی درانتیوں والے لوگ، ان لوگوں کی ساری اسٹریٹجی انہوں نے فیل کر لی۔ کس کا